نستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الولي الجلي المكي المدني العربي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ العظیم۔ آپ اس یقین اور عقیدے سے درود پڑھیں، ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں، آقا مدینہ سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، کرم کی آس آقا آپ سے لگائے بیٹھے ہیں، مل کے پڑھیے کرم کی آس آقا آپ سے لگائے اور سنا ہے دید کی دولت انہیں ہوئی حاصل، سنا ہے دید کی دولت انہیں ہوئی حاصل، جو تیری راہ میں سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، جو تیری راہ میں سب کچھ لٹائے بیٹھے۔ اور اس وقت ہماری صاحب کی کیفیت جو ہے نا وہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نہیں ہے دوسرا کوئی خیال میں میرے آقا، نہیں ہے دوسرا کوئی خیال میں میرے آقا، حضور آپ میرے دل میں آئے بیٹھے ہیں، حضور آپ میرے دل میں آئے، اور ہمیں بناز ہے آقا آپ کی عنایت پر، ہمیں بناز ہے آقا آپ کی عنایت پر، اس یقین پہ دامن بچھائے بیٹھے ہیں، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ فرمائے، اسی امید میں دامن بچھائے بیٹھے ہیں۔ اور حضور صاحب جو ذکر کر رہے تھے نا کہ اچھے لوگوں کی سنگت کا، تو ان کی سنگت پہ کرم کس کا ہے یہ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ کرم کی ایک نظر جس پر ڈالی ہے آقا آپ نے، کرم کی ایک نظر جس پر ڈالی ہے آقا آپ نے، وہ آج سارے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، وہ آج سارے زمانے پہ چھائے کرم کی آس آقا آپ
کب سے لگائے بیٹھے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں اور خدائے کون و مقام بھی درود پڑھتا ہے خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں اور کیا جملے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے سب کچھ ذرا اونچی کہیے سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ فرمائیں حضور فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے سب کچھ جہاں جہاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں اور وہیں سے ملتی ہے صائم درد و غم سے نجات جہاں جہاں غم کے مارے درود پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ اقدس و اطہر میں بے حد حمد و ثنا حضور شفیع محشر مالک کوثر ہادی اعظم محسن کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں جو نذران عقیدت ہم نے پیش کیا اللہ اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے آج کی یہ پرنور ربیع النور شریف کی بابرکت لمحات اور گھڑیاں اللہ نے ہمیں میسر عطا فرمائی اور یہ خوش بخت لوگوں کو اللہ ایسے موقع نصیب کرتا ہے یہاں ہم کسی کے لیے نہیں آئے صرف آئے ہیں اور آقا کی عزت کے لیے آئے ہیں اور حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں تو مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو نا اونچا بولیں ذرا جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو آسمان کے فرشتے اس گھر کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین پہ بیٹھنے والے آسمان کے تارے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرے محترم سامعین اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ میلاد شریف کے مہینے میں صرف جھنڈی لگانا اس سے کام چل جاتا ہے لائٹنگ لگانے سے کام چل جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے میلاد کا بیسک تو یہ چیز سمجھنی ہے نا کہ میلاد شریف میں ہم نے کرنا کیا ہے اور صرف میلاد میں نہیں پورا سال کیا کرنا ہے تو میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں جناب عیسیٰ نے اپنے اخباریوں سے فرمایا کہ آپ خوشی منائیں کیا کریں اونچی بولے کیا کریں بولنے سے برکت ہوتی ہے اور اونچا بولیں کیا کریں اور خوشی کی تو ویسی کسی کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی خود ہی بول پڑنا چاہیے کیا کریں جی خوشی منائیں اور وہ اتنی دلیر خواری تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں پوچھا یہ کہاں لکھا ہے انہوں نے ایک عرض کی یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پاک نبی ہم خوشی منائیں گے بات تو بتائیں کہ کس بات کی خوشی ہے تو یہ ان کی عرض تو بنتی تھی کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا خوشی کرو تو خوشی کس وجہ سے کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا اسم گرامی ہے احمد محمد مصطفیٰ ان کی ولادت ہے ان کی ولادت کی خوشی منائیں یار نبی صلی کی جی کا ہم منائیں گے خوشی پر حضور کب دنیا میں جلوہ گر ہوں گے اچھا خوشی وہ ہوتی ہے جب مل جائے تو بندہ کسی کو بتاتا ہے ایسا ہی ہے دیکھیں کسی بندے کا حج یا عمرے کا ویزا لگ گیا تو وہ لگنے کے بعد محلے داروں کو رشتہ داروں کو کہتے ہیں مجھے مل لو یا میں تو ملن آؤں لگا تو پھر میں اس کے بعد مدینے حاضر ہونا اس کا مطلب ہے خوشی پہلے مل جائے تو پھر بندہ بتاتا ہے اب جناب عیسیٰ نے جب اپنے خواریوں سے کہا نا آپ خوشی منائیں تو انہوں نے عرض کی کہ حضور کب دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میرے جانے کے 600 سال بعد کتنا عرصہ بعد آپ کی توجہ ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا میلاد سمجھانا چاہتا ہوں جو حضرت نے جملے فرمائے ہیں یہ مجھ سے زیادہ قیمتی ہیں میرے الفاظ میں زیادہ بھاری ہیں لیکن ہماری بھی ڈیوٹی ہم بھی تو کچھ آپ کو سبق سنائیں گے نا 600 سال بعد حضرت صاحب موجود ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام میں اور میرے آقا کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1400 سال کا آپ نے بھی اپنی امت سے کہا تھا خوشی منائیں انہوں نے کہا جی مناتے ہیں حضور کب جلوہ گر ہوں گے آپ نے فرمایا 1400 سال بعد تو سمجھنے کی بات تو اللہ کے قرآن میں بالکل واضح سمجھ آ چکا ہے ہمیں کہ جناب عیسیٰ کی امت احمد مصطفیٰ سے 600 سال قبل خوشی منا رہی ہے اور ان کے لیے جائز ہے اونچی بولے نا جی 600 سال قبل خوشی منا رہی ہے ان کے لیے جائز ہے اور یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی امت 1400 سال پہلے خوشی منا رہی ہے ان کے لیے جائز ہے تو کتنے مقدر والی بات ہے آقا کی ولادت کے 1400 سال بعد ہم بھی خوشی منا رہے ہیں اللہ نے یہ بھی اجازت عطا کی دیکھیں حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے
اما حلیمہ سعدیہ سے ایک دن محلے کی عورتیں آ کر پوچھنے لگی کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی گئی تھی، بچے وہاں سے لے کر آئی، ہم روز بچوں کے ناپاک کپڑے وہاں کنویں ہے وہاں دھو کر آتی ہیں، تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے پاس ایسا لال ہے نا، یہ تمہارے بچوں کا معیار ہے کہ وہ پاک سے ناپاک ہو جاتے ہیں، میرے پاس ایسا لال ہے جو ناپاک کو بھی پاک کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے مقدر بدل گئے ہیں کہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اچھا ہم تو انسان ہیں نا جی، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو رستے میں جب پڑاؤ کیا قیام کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کھانے کے لیے کیا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ صرف روٹیاں ہیں، ساتھ سالن نہیں ہے، کچھ اور ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ روٹی لگا کر کھائی جائے۔ تو یہ گفتگو حضور فرما رہے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مکھی آ کر نا حضور کی بارگاہ میں بنبنا رہی ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ حضور سے کلام کر رہی ہے، کو بات چیت کر رہی ہے۔ تو جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکھی کافی دیر سے آپ کے ارد گرد گھومے جا رہی ہے، یہ کیا عرض کر رہی ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ عرض کر رہی ہے کہ حضور ہم نے فلاں غار میں ایک اپنا گھر بنایا ہوا ہے، وہاں ہم نے شہد جمع کیا ہوا ہے، تو صحابہ نے روٹی کھانی ہے، آپ کسی ایک صحابی کو بھیجیں وہ وہاں سے جا کر نا شہد اتار کر لے آئیں۔ تو جیسی یہ عرض سنی تو اب حضور نے فرمایا مولا علی سے کہ آپ نے یہ عرض سن لی ہے تو اب آپ ہی جائیں اس مکھی کے ساتھ اور وہاں سے شہد اتار کے لیں۔ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں سے غار میں پہنچے، وہاں سے شہد حاصل کیا اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آپ صحابہ کھانا تناول فرما رہے ہیں تو دوبارہ وہی مکھی واپس آ گئی تو پھر کلام کر رہی ہے حضور کی بارگاہ میں، اور بارگاہ کس کی؟ حضور کی، کہیں سبحان اللہ۔ حیرت ہے، بندے سوچتے ہیں جانور یہ مکھی یہ کیسے حضور سے بات کر رہی ہے، حضور کیسے سن رہے ہوں گے اور کیسے جواب دے رہے ہوں گے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ نمل میں آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائیں گے۔ بڑے ڈھیلے ہیں آپ، ذرا اونچی بولے سبحان اللہ۔ اتنی گہرائی میں کوئی بندہ نہیں سمجھاتا، یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں آج کل جو پیران نظام کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، پھر آپ نہیں کہنا جی کاروبار کرتے ہیں، ہم تو آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے، تو ذرا دلیری سے غیرت مند سنی باندھ کر سنیں، اونچے ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائیں گے۔ اسی بات کو اور قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، میں عرض کرتا ہوں جو پرندوں کی بولیاں سن کر ان کو انہی کی زبان میں جواب دیں انہیں تو سلیمان کہتے ہیں، جو امتی کا درود سن کر ان پر رحمتوں کا نزول کرے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مکھی دوبارہ آئی کلام کرتی رہی، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ اب پھر آ گئی ہے، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جب آئی ہے تو میں نے اسے 3 سوال کیے۔ حضور نے فرمایا پہلا سوال میں نے یہ کیا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو نے جتنے ادب سے آ کر میری خدمت میں عرض کیا اور مجھے بتایا کہ شہد ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ کا نبی یہاں تشریف فرما ہے؟ عرض کرتی ہے حضور میں ایک ہی، آپ 3 سوال فرمائے، میں تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی بات میں دوں۔ حضور نے فرمایا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پھولوں یہ تم شہد لے کر آئی ہو، تم لوگوں نے جمع کیا اپنے گھر میں، یہ کہاں سے لے کر آتی ہے؟ عرض کرتی ہے حضور صبح ہم نکلتے ہیں گھر سے، جو ہماری ملکہ وہ گھر رہتی ہے اور دھیان رکھتی ہے، اور وہ دھیان کیا رکھتی ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ہم صبح پہاڑوں میں، جنگلوں میں یا باغات میں نکل جاتی ہیں اور وہاں سے پھولوں کا رس لا کر جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب صحیح مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ شہد بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پھولوں کا رس جو ہوتا ہے وہ تو پھیکا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پھولوں کا رس پھیکا ہوتا ہے، وہ کیسے میٹھا؟ یہ تو شہد تو میٹھا ہے۔ عرض کرتی ہے حضور وہ جو ملکہ اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے نا، اس کی ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ گھر سے نکلتے وقت کون سی مکھی درود پڑھ رہی ہے اور کون سی نہیں پڑھ رہی۔ اب آپ نے بات کو سمجھا ہے۔ اور دوسری اس کی ڈیوٹی ہے وہی مکھی جب واپس آتی ہے تب بھی وہ حضور کی ذات پر درود پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اس کا مسئلہ سمجھا کہ یہ جو پھولوں کا رس پھیکا ہے یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ عرض کرتی ہے حضور جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور ہم جاتے ہوئے آتے ہوئے جو درود پڑھتے ہیں اللہ اس درود کی برکت کی وجہ سے اسے میٹھا فرما دیتا ہے۔
مکھی نو عقل ہے کہ نبی دی ذات تے درود پڑھیے تے پھکی شے بھی مٹھی ہو جاندی ہے. سبحان اللہ. امتی بڑے مسئلے چ پھسیا پیا ہے. اے اسے کشمکاشی چ پہلے پڑھنا ہے بعد چ پڑھنا ہے آہستہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا اے تینوں پتہ لگے گا کی کرنا ہے. تو مقام آخر تے پہنچ ایک باری جس بندے کے اندر حضور کی محبت نہ ہو اختلاف ہو ادھر روزے میں شاید کوئی ٹھکانا نہیں بالکل تیار ہو اس بات واسطے. تو جو دنیا میں رہ کر اپنے سینوں میں محبت مصطفیٰ چھپائے بیٹھے ہیں اور صحیح سینے سرشار ہیں حضور کی محبت سے اللہ نے اور محبوب نے روزے میں ان کے لیے بڑا مقام رکھا ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے بڑا مقام رکھا ہے. حضور میں عرض کرتا ہوں جناب سلیمان علیہ السلام نے ساری زندگی ہوائی سفر کیا ساری زندگی ہوائی سفر کیا. آپ کو تخت پہ تشریف رکھتے اور تخت ہوا میں لے کر اٹھتا اور یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی بغیر خرچے کے کیونکہ اللہ نے جو ہوا ہے نا یہ جناب سلیمان کی تابع فرما دی تھی. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. یقین کریں کہ ہمارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا محبوب جب تہاڈی باری آئی ہے میں کائنات اور عرش اور فردی ساریاں شمع تہاڈے تابع کر چھڑیاں. تو آپ کو وہ تخت نہ ہوا میں لے کر اٹھتا پرواز کرتا تھا. اتنے نبی شان والے نبی. تو معراج کی رات جب جبریل امین دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو عرض کی حضور آج اللہ فرماتا کہ محبوب کو عرش پر لے کر عرش سجایا ہوا ہے. یہ بڑی طویل حدیث ہے مسلم شریف کی. میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جیسے ہی جناب جبریل حضور کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے آپ جبریل عرض کرتے ہیں حضور اس تو کہ تساں جانا ہے میں نہیں جا سکتا میں ایک روال برابر بھی پیر چکیا تو میرے پر جل جان. حضور اس سدرۃ المنتہا تو جناب آپ نے خود کلیاں سفر کرنا ہے اگلا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور نے اپنا حجرہ چھوڑا جناب رسول اللہ مسجد اقصی میں پہنچے سارے معاملات ہوئے سدرۃ المنتہا سے آگے گئے واپس تشریف لائے بستر ویسے ہی گرم تھا اور جو حجرے مبارک کی کنڈی تھی وہ ویسے ہل رہی تھی اپنے. بندے سوچتے ہیں اتنا سفر سارا کچھ کر کے بھی نبی انبیاء کی جماعت کروا کے بھی واپس آنا اور بسترا اسی مقدار کا گرم رہنا اور جو وہ کنڈی ہے دربان کی آستانے کی وہ اسی طرح ہل رہی ہے. بہت تھوڑا وقت ہے لمحوں کے برابر اس سے بھی شاید کم ہو. میں نے کہا سمجھنے والوں نے اپنی بات سمجھی ہے اور جو اچھی نسبت والے ہیں وہ اور بات سمجھتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں وہ جو سارا معاملہ ہوا نا بستر گرم رہا ہے اور کنڈی ہلتی رہی اللہ نے اس وقت اس سارے نظام کو سلب فرمایا ہے کیونکہ حضور کائنات کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں. اللہ نے امت کو یہ بات سمجھا دی ہے جب تک حضور کا وجود ہے کائنات چلتی رہے گی. ایک لمحے کے لیے حضور اس دنیا کو چھوڑے کائنات رک جاتی ہے. لیں جی کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہے تو اللہ نے کائنات والوں کو بتایا ہے کہ حضور کے حاضر ہونے سے ہی سارا نظام چل رہا ہے. آپ بات سمجھیے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. ہم کہتے ہیں حضور کیسے درود سنتے ہیں حضور تو قبر انور کے اندر موجود ہیں. تو جس نبی کے اللہ نے تابع ہوا کر دی ہے آپ نے قرآن کا واقعہ سنے 3 میل چونٹی تھی اور جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا. اس نے 3 میل دور سے اللہ کے نبی کو دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا چونٹی نے اور وہ اپنی رشتہ داروں سے کہتی جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں جناب سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے. ادھر سے وہ کلام کر رہی تھی ادھر سے جناب سلیمان مسکرا پڑے اور آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تجھے پتا ہے نبی آ رہا ہے نبی کو بھی پتا تو رستے میں ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ نبی کے آمد پر نبی کے آنے پر اللہ جانوروں کو بھی شعور عطا کر دیتا ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات اور حضور کے امتی ہیں. تو میرے محترم سامعین کی میلاد شریف کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ نے ہم پر لمحہ بلمحہ رحمتوں کا نزول فرمایا ہے اور اس میلاد کا مقصد یہ ہم نمازی بن جائیں ہم دروشی پڑھنے والے بن جائیں ہم اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں ہم کسی اچھے عالم اور کسی نیک بزرگ کا ادب کرنے والے بن جائیں. یہ جو نسبت ہے نا حضرت نسبت کسی اچھے سے ہو جائے تو دعوت اچھائی کی ملتی ہے.
آپ سارے سنگت کو سامنے رکھ کے ندیم صاحبی کو یہاں آئے کہ یار ندیم صاحب نال تعلق ہے ساڈا تے کمال یہ ہے کہ تعلق بھی ایسا ہے کہ اودے وچ کسے شراب خانے تے یا کسے نچن ٹپن والے کام تے نہیں بلایا، اس کام واسطے بلایا جدے واسطے اللہ نے زمین تے بھیجا ہے۔ اور یہ اچھی سنگت کا اثر ہے، اگر برے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو وہ ویسے ہی کام کریں گے جیسے برے لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کوشش کریں زندگی میں ایسے دوست بنائیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو میرے رسول نے فرمایا جب میرا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اگر اس کے جنازے میں 40 مومن آ جائیں اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آپ 40 دوست تو کم از کم ایسے بنائیں نا جب مرتے وقت وہ جنازہ پڑھنے ہیں تو باوضو آئیں، صرف دنیا داری یا برادری بیس بیس کے نہ آمن۔ 80% لوگ بے وضو جنازے پڑھ جاندے ہیں، 80% لوگ اساں آپ ہی ویکھیا اس کام میں۔ لیکن میرے محترم سامعین وہ جو جانے والا وہ چلا گیا، بہرحال حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 40 مومن آ جائے بخشش ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث حضور نے فرمایا اگر جانے والا نیک ہوا تو پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جب میرے نیک امتی کے جنازے پیچھے لوگ چلتے ہیں نا اس میں 3 طرح کے لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ نیک امتی کا جنازہ کہیں سبحان اللہ، تو نیک امتی تو وہی ہوگا نا جس نے دنیا میں رہ کر نماز روزہ حج زکات سارے معاملات کو کور کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پہلا وہ بندہ ہے جو میرے نیک امتی کے جنازے کو کندھا دیتا ہے، اللہ کندھا دینے کی وجہ سے بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا دوسرا وہ ہے جو جنازے کے پیچھے چلتا ہے، اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جب میرے نیک امتی کا جنازہ پڑھ لیتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جہاں یہ بخشا گیا ہے پڑھنے والوں کو بھی بخش کے عطا جائے۔ تو میرے محترم سامعین آپ اپنے اندر دین کی فکر پیدا کریں۔ یہ میں نے تھوڑا سا ندیم صاحب نے کہا اپنے سامنے چند الفاظ بیان کیے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاعر کہتا ہے جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ تمام احباب کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کریں۔ جانے رحمت بلا کو سلام شمع بز میں پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام ہمارے نبی ہم کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام آج غانا ہو قبول۔ ذکر الہی اطہر 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 اطہر